بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لب کشائی چینل کے معزز ناظرین، آج میدان کربلا میں شہید ہونے والے ایک ایسے نوجوان کا ذکر کریں گے جن کی قربانی کو سن کر کلیجہ حلق میں آتا ہے اور آنکھوں سے بلا ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس مجاہد کا نام تھا وہب بن عبداللہ کلبی۔ میدان کربلا میں لشکر اسلام کی کل تعداد 91 تھی، جن میں 19 اہل بیت اور 72 باقی جانثار تھے۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی انہی 72 جانثاروں میں شامل ہیں۔ اس وقت ان کی ٹوٹل عمر 18 برس اور شادی کو ابھی 17 دن ہوئے تھے۔ والد فوت ہو چکا تھا اور والدہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ والدہ نے کہا، بیٹا جاؤ شہزادہ حسین پر قربان ہو جاؤ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میری زندگی کی کمائی تم ہو اور میری تمام آرزوئیں تم سے وابستہ ہیں، مگر بیٹا یہ آرزوئیں زہرا کے لال سے زیادہ مقدم نہیں ہیں۔ سعادت مند بیٹے نے جواب دیا، اماں جی میں ایک لمحہ بھی دیر کرنے کو تیار نہیں، مگر میرے ساتھ امیدیں وابستہ کرنے والی کا کیا بنے گا؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جاتے وقت اسے تسلی دیتا جاؤں۔ والدہ نے کہا، بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، کہیں اس سعادت ابدی سے محروم نہ ہو جانا۔ بیٹا شہادت وہ نعمت ہے جو قسمت والوں کو ملتی ہے، دیکھنا کہیں بیوی کی محبت تمہارے راہ میں حائل نہ ہو جائے۔ جاؤ اور تسلی دے کر جلدی واپس آنا۔ وہب نے اپنی بیوی کے پاس جا کر کہا، اے میری ہمسفر، میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں۔ آج سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لال اور زہرا کے لاڈلے پر امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ میں تجھے تسلی دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا اور صبر و شکر کے ساتھ وقت گزارنا۔ خاوند کے اس نیک ارادے کو دیکھ کر وہ نیک دل بیوی کہتی ہے، میں تمہاری شہادت میں کسی طور رکاوٹ نہیں بنوں گی، مگر میرے ساتھ ایک وعدہ کر کے جانا ہوگا کہ جب تمہیں مرتبہ شہادت نصیب ہو جائے اور جنت کی حوریں تمہیں لینے کے لیے آئیں تو اس وقت میرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہونا، مگر میں یہ وعدہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روبرو لینا چاہتی ہوں۔ وہب نے کہا، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ وہ اپنی والدہ اور بیوی کو لے کر امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہب کی والدہ نے عرض کی، اے امام المسلمین، میری زندگی کی کمائی میرا صرف یہ بیٹا ہے۔ مدت ہوئی اس کا باپ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ میں نے اس کو بڑی محنتوں اور مشقتوں سے پال کر بڑا کیا ہے۔ ابھی اس کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے ہیں۔ حضور میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں تاکہ یہ اپنی جان عزیز کو آپ کے قدموں میں قربان کر سکے۔ آپ نے بخوشی اجازت دے دی اور وہب کی بیوی کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، بیٹی آج تیری قسمت پر جنت کی حوریں رشک کر رہی ہیں، تم ایک مجاہد اور غازی کی بیوی ہو۔ یہ لفظ سن کر وہب کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ کہنے لگی، حضور مجھے ان تمام باتوں پر فخر ہے، مگر میں ان کو اس شرط پر میدان جنگ میں جانے کی اجازت دوں گی کہ یہ میرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور یہ وعدہ آپ کے روبرو لینا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی باقی تمام زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار سکوں۔ امام علی مقام کے روبرو وہب نے دست عرض کیا، اے ابن رسول، مجھے اپنی بیوی کی یہ شرط منظور ہے، میں اس کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گا، اور میرے بعد میری اس بیوی کو اپنی خادماؤں میں قبول فرمائیں۔ اس کے بعد وہب نے ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال تھامی، دشمنوں کے سامنے آ کر گرج کر کہا، حل من مبارز ہو، ہے کوئی مقابلے میں آنے والا؟ اس نوجوان کی ہیبت کو دیکھ کر دشمن کے دل کانپ اٹھے۔ مقابلے میں آنے کے لیے کسی کی جرأت نہ ہوئی۔ آخر ابن سعد نے اپنی فوج سے کہا، غیرت سے ڈوب کر مرتے کیوں نہیں ہو؟ اس بچے کا مقابلہ کرنے کے لیے میری فوج میں کوئی مرد نہیں ہے۔ محکم بن طفیل اس طعنے کو برداشت نہ کر سکا، گھوڑا دوڑاتا ہوا وہب کے سامنے آیا۔ وہب کی تلوار بجلی کی طرح اٹھی اور محکم کا سر زمین پر جا پڑا۔ اس کے بعد وہب نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور دشمن کی صفوں کے اندر گھس گیا۔ تلوار اس طرح چل رہی تھی کہ جو بھی سامنے آتا وہب اس کے ٹکڑے کر کے نیچے پھینک دیتا۔
वहाब की बीवी और मां टिकटिकी बांध कर देख रही थीं। आखिर इब्ने साद ने सोचा कि अगर यही हालत रही तो मेरी 20,000 फौज को तो एक ही नौजवान खत्म कर देगा। उसने अपनी फौज को मुस्तहकम किया और कहा कि तमाम लोग इस पर यकबारगी हमला करो। उसके बाद वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी पर तीरों की बारिश हुई और जिस्म में तकरीबन 1500 तीर लगे। वहाब जमीन पर गिर गए। दुश्मनों ने सर कलम करके खैमे में फेंक दिया। मां ने खून में नहलाए हुए सर को सीने से लगाया और पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद बीवी ने अपने शहीद शौहर के सर को गोद में रखा, सर को दुपट्टे से साफ करती है और फिर अपना सर भी झुकाकर शौहर की पेशानी पर रख देती है। देखा तो उसकी रूह भी कफ़से उनसरी से परवाज़ कर चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।